الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریمہ سعدی کا دوسرا سبق پڑھیں گے جو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، اس کے حوالہ سے آج گفتگو ہوگی۔ تو چلیں سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرفی انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا، سوار جہانگیر یکراں براق کہ باگزشت از قصر نیلی رواق۔ اب آتے ہیں ہم ترجمے کی طرف اور الفاظ کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ در کا مطلب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، در کا مطلب ہے میں، ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ پیغمبر اس کا ویسے لفظی معنی تو ہوتا ہے خدا کا پیغام بندوں تک لے جانے والے، یعنی پیغام رسا، اللہ کا پیغام جو بندوں تک لاتا ہے اس کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو در کا مطلب میں، ثنا کا مطلب تعریف، پیغمبر یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو پیغمبر کی تعریف میں، تو ساتھ یہ بھی پیچھے پڑا تھا کہ بیان لفظ کا اضافہ کر لیں گے، پیغمبر کی تعریف کے بیان میں، یعنی یہ جو سبق ہے یہ حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے بیان میں ہوگا۔ زباں اس کا مطلب زباں ہی ہے۔ تا کا مطلب ہے جب تک۔ بود اس کا معنی ہے۔ در کا مطلب ہے میں۔ دہاں کا مطلب ہے منہ۔ جائے گیر اس کا مطلب ہے جگہ پکڑنے والی، یا آسان اگر معنی مراد لیا جائے تو یہاں پہ مراد ہوگا برقرار۔ تو اب لفظی ترجمہ اس طرح بنے گا، زباں جب تک ہے منہ میں جگہ پکڑنے والی، یا زباں جب تک ہے منہ میں برقرار۔ ثنا تعریف، محمد یعنی کہ وہ ہستی، وہ مبارک اور عظیم شخصیت کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، مراد حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بود کا مطلب ہے دل پذیر، دل کو بھانے والی، دل کو پسند آنے والی۔ تو اب لفظی معنی ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دل کو پسند آنے والی ہے۔ زباں جب تک منہ میں برقرار ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دل کو پسند آنے والی ہے۔ حبیب خدا اشرفی انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا۔ حبیب یہ محبوب کو کہتے ہیں، خدا مطلب اللہ جل مجدہ کی ذات مبارکہ، اشرف افضل اعلیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں، اشرف کا معنی ہے افضل اور اعلیٰ۔ انبیاء یہ نبی کی جمع انبیاء ہے۔ اللہ کے محبوب جو انبیاء سے افضل ہیں، لفظی ترجمہ اسی طرح کریں گے کہ اللہ کے محبوب انبیاء سے افضل ہیں۔ کہ اس کا مطلب کہ عرش، اس کا مطلب بھی عرش ہی ہے، اللہ جل مجدہ کا عرش۔ مجیدش
مجید کا مطلب ہے عزت والا، احترام والا، عظمت والا، اور شین اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے اس کی، لیکن یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب کریں گے ان کی۔ بواد کا مطلب پڑا ہے کہ ہے، اور متقا تکیہ لگانے کی جگہ یا تکیہ گاہ، کہ عزت والا عرش ان کی تکیہ گاہ ہے، یعنی اللہ کے محبوب انبیاء سے افضل ہیں کہ عزت والا عرش ان کی ہے تکیہ گاہ۔ سوار جہانگیر یکراں براق، کہ باگزشت از قصر نیلی رواق۔ سوار کا مطلب سواری کرنے والا، سوار۔ جہانگیر، جہانگیر کا مطلب ہے جہان کو فتح کرنے والے۔ یکراں یہ تیز رفتار کو کہتے ہیں۔ براق کا معنی ہے یہ ایک سواری ہے جو حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کی رات لے گئی تھی عرش کی بلندیوں تک۔ علماء نے بیان کیا کہ یہاں پہ جو سواری مراد ہے وہ کھچر جو ہوتا ہے اس سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی سواری ہے، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اور پھر براق، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کے لیے بھیجنا، تو یہ سرکار کی شان اقدس تھی، اگر نہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر سواری کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج پہ بلا سکتا تھا، لیکن بہرحال اس میں بڑی حکمتیں ہیں، تفصیل یہاں پہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اب لفظی ترجمہ ہوگا کہ تیز رفتار براق پر جہان کو فتح کرنے والے سوار، تیز رفتار براق پر جہان کو فتح کرنے والے سوار۔ کہ کا مطلب کہ وہ گزشت، جو گزر گئے، از معنی سے، قصر یہ محل کو کہتے ہیں، مکان کو کہتے ہیں۔ نیلی رواق، نیلی چھت والے، یعنی جو گزر گئے نیلی چھت والے محل سے، جہان کو فتح کرنے والے۔ پر کس طرح کریں کہ تیز رفتار براق پر جہان کو فتح کرنے والے سوار، کہ جو گزر گئے نیلی چھت والے محل سے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے حوالہ سے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔